آپ کا بھی میں اس حوالے سے موقف جاننا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ میں خود انتظار کر رہا تھا کہ آپ میری طرف بھی آئیں۔ پہلی بات یہ ہے جو بخاری شریف کے حوالے سے انہوں نے حضرت مفتی صاحب نے حدیث پڑھی، میں انتہائی احتراماً کہ اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی فرمائیں۔ اس میں یہ الفاظ تو ہیں کہ اس نے 3 طلاقیں دی تھیں، لیکن یہ الفاظ اس میں نہیں ہیں کہ اس نے اکٹھے 3 طلاقیں دی تھیں اور پھر آپ نے اسے نافذ کیا۔ یہ الفاظ یہ یا تو ان کے اپنے ہیں یا اردو والے نے کسی نے اپنے ڈالے ہیں، حدیث میں یہ الفاظ نہیں۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے طلاق دی اپنی بیوی کو اور 3 طلاق دے دی۔ پریشان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ ظاہر بات ہے اس زمانے میں سب سے بڑی عدالت ہی یہی تھی۔ اب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، کیف طلقتہا، تو نے کیسے طلاق دی؟ قال ثلاثا، میں نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ ابھی یہ نکھیڑا نہیں ہوا، اکٹھے دی ہیں، الگ الگ دی ہیں، الگ الگ موقعوں کی ہیں، کیا ہیں؟ جب اس نے کہہ دیا ثلاثا تو اللہ کے رسول فوراً فرماتے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ یہ تو معاملہ تیرا پورا ختم ہو چکا ہے۔ لیکن جب اس نے کہا ثلاثا میں نے 3 طلاقیں دی ہیں تو آپ نے اس سے سوال کیا فی مجلس واحد، کیا ایک ہی مجلس، ایک ہی نشست، ایک ہی بیٹھک میں؟ قال نعم، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک ہی مجلس میں دی۔ آپ نے فرمایا اب عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، یہ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کا فیصلہ نہیں ہے، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انما تلک واحدۃ فرجیہا، یہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہیں، فرجیہا تو رجوع کر لے ان شئتا، اگر تو چاہے، اگر تیرا ملاپ کا ارادہ ہے، دل بدل گیا ہے، فیصلے سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو تیرے پاس یہ موقع ہے، کیونکہ یہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہیں، فرجیہا تو رجوع کر لے ان شئتا اگر چاہے۔ قال فراجعہا، راوی کہتا ہے کہ حضرت رکانہ نے رجوع کر لی۔ ٹھیک، یعنی اس سے تو وہ جو انہوں نے 3 طلاق کے الفاظ کہے اس میں ایک مجلس کے لفظ نہیں ہیں، جو میں بتا رہا ہوں اس میں مجلس کے الفاظ ہیں، فی مجلس واحد، اور اس نے کہا ہاں ایک ہی مجلس کے اندر میں نے 3 طلاقیں دی۔ اور دوسرا یہ بھی کہ طلاق جو ہے اس کے لیے صرف طہر میں دینا کافی نہیں ہوتا، اس طہر میں دینا جس طہر میں اس نے صحبت نہ کی ہو۔ یعنی مثال کے طور پر ابھی پاک صاف ہوئی عورت، نہائی دھوئی، اب میں اگر طلاق کا ارادہ رکھتا ہوں تو یہ نہیں کہ چلو ابھی فائدہ بھی اٹھا لوں اور اس کے بعد میں طلاق بھی دے دوں، ایسا نہیں۔ اس طہر میں طلاق دے جس طہر میں اس نے ہم بستری نہیں کی، صحبت نہیں کی۔ بیچ میں بات وہ منقطع ہو گئی۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک تو ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا جو میں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے 3 کے الفاظ تو بولے لیکن اس میں ایک مجلس میں اس نے 3 دی اور 3 ہی مان لی گئیں، یہ صراحت حدیث میں نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، یہ بات تو انہوں نے بھی مانی، دونوں نے مانی کہ اس کو ایک وقت میں ایک ہی طلاق دینی چاہیے، 3 نہیں دینی چاہیے، جیسا کہ انہوں نے حدیث پڑھی دونوں اس بات کے اوپر متفق کہ اللہ کے رسول حضرت عباس والی کہ ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ میں تمہارے درمیان ہوں اور اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تو گویا اس کو آپ نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ٹھٹھا قرار دیا کہ ایک وقت میں 3 دینا۔ گویا یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ طلاق ایک وقت میں ایک ہی دینی چاہیے، ٹھیک۔ اب اسی فارمولے کو سامنے رکھ کر اگر ایک بندہ 6 طلاقیں دیتا ہے، 10 طلاقیں دیتا ہے، تو میں ان سے پوچھوں کہ کتنی نافذ ہوں گی ایک وقت میں؟ اگر کوئی 10 بولتا ہے تو یہ بولیں گے 3 نافذ ہوگی، جیسے انہوں نے 97 کی 100 کی مثال دی، 3 نافذ ہوں گی اور باقی 7 خارج کر دیں گے۔ اسی فارمولے کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت میں خامد کو حق ہی ایک طلاق کا ہے، اس نے 10 دی تو تم نے 3 نافذ کر کے 7 خارج کر دی، تو جب اس کو حق ہی ایک کا تھا تو 1 نافذ کر کے 9 خارج کرو، اس لیے کہ ایک طلاق اس کی ہو گئی اور یہ اتنی مؤثر ہے کہ 3 طلاقوں تک جائے گی، اس کو دوسری تیسری دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو اگر دوسری دے بھی رہا ہے تو طلاق پر طلاق ہے، طلاق پر طلاق تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک عورت کو طلاق ہوئی بھی ہے، منکوحہ پر طلاق ہوگی،
متعلقہ پر طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک تو جب ایک طلاق جاری ہے، وہ رکی نہیں ہے کہیں پر، ٹھیک ہے وہ جاری ہے، تو دوسری طلاق آئے گی. مثلا ایک شخص سجدے میں ہے جی اور ایک شخص نے 5 منٹ کا سجدہ کیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، جلسہ کیا، پھر 5 منٹ کا سجدہ کیا، دونوں نے 10 منٹ سجدے میں لگائے، اور ایک بندے نے 10 منٹ سجدہ ہی کیا، پورا 10 منٹ کیا، دوسرے نے 10 منٹ کیا لیکن بیچ میں اٹھا. 2 سجدے کس نے کیے؟ جو بیچ میں اٹھا. جو بیچ میں اٹھا. جب تک انقطاع نہیں آئے گا وہ ایک چیز جاری رہے گی. یہ 10 منٹ تک ہم کہیں گے بھلے 15 منٹ پڑا رہا، سجدہ اس نے ایک کیا. معتبر نہیں تھا. قاری صاحب 5 اصحاب کا سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے، انہوں نے آج یہ اپنی زبان سے کہا کوئی صحابی حنفی نہیں تھا. یہ بات میں بھی کہتا ہوں، ٹھیک کوئی صحابی حدیث. اب آپ چپ رہے ہیں اپنی باری. ٹھیک ہے قاری صاحب. انہوں نے خود کہا اپنے بارے میں، تو اب چبھن کیسی؟ خود کہا تو اب برداشت کرو. ٹھیک ہے قاری صاحب. جی جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ساری باتوں کو حدیث کے مطابق کہہ دیا، میری باتوں کو سارا عقل کے اوپر لا کے وہ سارا کچھ ختم. ابھی جتنے آثار بھی پیش کیے ہیں نا صحابہ کے، بھلے 5 نام لیے ہوں یا 50 نام لیے ہوں، میرا وہ جو مطالبہ ہے کہ کس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ طلقتھا ثلاثاً کے ساتھ ایک مجلس کے الفاظ ہیں. اس کا 3 طلاقیں، دیکھیے 3 طلاقیں ہم بھی مانتے ہیں ٹھیک کہ جب عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی وہ اس پر مغلظہ واقع ہوگی اور اس پر حرام ہو جائے گی خاوند پر. بالکل. لیکن 3 کہتے کس کو ہیں؟ یہ اصل نزاع کا باعث ہے. 3 کہتے کس کو ہیں؟ 3 ہوں گی کب؟ مسلم شریف کی حدیث جو انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی، میں چاہ رہا تھا ادھر سے آئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 یا 3 سال تک ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا مسلم شریف میں. اب اگر آپ موبائل میں وہ حدیث نکال لیں تو آپ اس کو دیکھ لیں، یہ حدیث ہے. اب مجھے بتائیے، اب مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ جی صحابہ کرام یہ نہیں تھے، صحابہ وہ نہیں تھے. مجھے بتائیے رسول اللہ کی عدالت عظمیٰ میں اگر ایک مجلس کی 1000 طلاق کو بھی ایک مانا جاتا تھا تو اس سے بڑی عدالت کوئی ہے؟ تو حضرت عمر رسول کی مخالفت اس سے بڑی کوئی عدالت ہے؟ جی. حضرت عمر کا حکم تعزیری ہے، بندے طلاق دیتے رجوع کر لیتے. طلاق سنیں بالکل تعزیری ہو گیا. حضرت عمر وہ خدا کے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، جو مخالفت نہیں کر رہے. یعنی آج آپ اور وہ بالکل دیکھیں آپ میری باری کاٹ رہے ہیں، ادھر وہ 4 پرچے آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں. اور آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں. مفتی صاحب قاری صاحب کی بات حضرت کمپلیٹ عمر ہو گئی. والی جو حدیث پیش کی اس میں اب آپ مفتی اپنی صاحب باری آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. بالکل آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. اتنا قاری صاحب ٹائم لوں گا جتنا آپ دونوں نے لیا. جی قاری صاحب بولیے. جب موقف ایک ہے، بندے 2 الگ الگ بیان کر رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ جی جی قاری صاحب. ادھر تو موقف الگ ہے نا. جی جی آپ فرمائیے آپ فرمائیے. اب آپ جیسے ادھر آپ شہیدی صاحب کو ٹائم نہیں دے رہے، مجھے دے رہے ہیں، حالانکہ ان کا بھی وہی موقف ہے جو میرا ہے اس مسئلے میں آپ کے بعد کہ ایک مجلس. آپ ٹائم ہی نہیں بچے گا تو کیا دیں گے آپ ٹائم؟ قاری صاحب اس کے لیے باقاعدہ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز عہد نبوی میں ہوئی وہ اصل دین ہے کہ نہیں؟ اور دین الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت رسول اللہ کے عہد میں اتری یا آپ کے جانے کے بعد اتری؟ جب یہ دین مکمل ہے تو اس میں نکاح کے مسئلے، طلاق کے مسئلے، خوشی غمی کے مسئلے سارے اس کے اندر مکمل ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہے. تو اصل جو اور پھر وہ ایک طلاق ہم کہتے ہیں کہ عقلی نہیں ہے، یہ حدیث پر جا رہی ہے. حضرت رکانہ والا جو انہوں نے کہا نا کہ ابو داؤد کے پوتے نے روایت دوسرے لفظ بتہ سے پیش کی، علامہ البانی نے یہ جو مسند احمد والی روایت ہے اس کو صحیح قرار دیا. اس میں الفاظ ہیں صراحت، کیف طلقتھا ثلاثاً فی مجلس واحد قال نعم. یہ مجلس کے جو الفاظ ہیں اور اللہ کے رسول کا پھر یہ فیصلہ کرنا انما تلک واحدۃ فرجھا، یہ تینوں طلاقیں ایک طلاق ہے تو رجوع کر لے، یہ میری رائے ہے، یہ میرا عقل ہے، میرا فہم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے.